وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین طبقہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ نبیوں کے بعد آدم کی تمام اولاد میں سے حضور کے صحابہ افضل ترین ہے۔ اور اس فضیلت کی کوئی ایک وجہ نہیں، اس فضیلت کے بہت سے حوالے ہیں۔ پہلا حوالہ تو یہ ہے کہ عرش عظیم کا خالق و مالک جس کی تعریف کرے وہ صرف گوشت اور پوست کا مجموعہ انسان نہیں بلکہ اس کے باطن میں رب نے اپنا نور رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی تعریف نہیں فرماتے، جو تعریف کے قابل سمجھتے ہیں اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ پاک نے یہ ذوق دیا ہے، علم دیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، اس کے سمجھنے کا، وہ اس قرآن پاک میں بے شمار بکھرے موتی تلاش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ویسے تو سورہ فاتحہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کا ذکر سورہ فاتحہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت کون سا طبقہ تھا؟ جی نہ ہندوستان والے تھے، نہ پاکستان والے، نہ جاپان والے، نہ ایران والے، نہ افغانستان والے، نہ انگلستان والے، صرف نبی کے صحابہ کرام تھے۔
رب نے ہمیں دعا تلقین کیا ہے، اے امت محمدیہ اگر میرا راستہ تلاش کرنا ہے تو صحابہ کا تلاش کرو، صحابہ کا راستہ میرا راستہ ہے۔ سورہ بقرہ شروع کر لو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کے صحابہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، رب نے فرمایا یہ ہدایت پر ہے۔ اولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، سرفراز ہونے والے، سرخرو ہونے والے، 100 میں سے 100 نمبر لینے والے، یہ بلال حبشی اور سلیمان فارسی۔ قریش کے سردار تو سردار ہے ہی، اس لیے میں نے صدیق و علی کا ذکر نہیں کیا۔ عمر کو تو رب کے رسول نے مانگا ہے، ان کا ذکر نہیں کیا۔ عثمان غنی تو باحیا مشہور ہے، ان کا ذکر نہیں کیا۔ تم بات کرو اس کی جو حبشہ سے آیا، جس کے نہ خاندانی کوئی پس منظر ہے، نہ ہنر ہے، نہ دولت ہے، اور نہ برادری ہے، نہ بازو لمبے ہیں، نہ کوئی فن ہے۔ نبی نے اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے ان کے جوتوں کی آواز سنی۔ یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ یہ بھی میرا مقصد ہی ہے، لیکن آج کا موضوع خاص ہے، اور وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا۔ چونکہ اس مہینے کی 12 تاریخ جو گزر چکی ہے، بعض نے کہا 24 تاریخ جو آنے والی ہے، یہ شہادت کا دن ہے، تو ہم دونوں تاریخوں کے درمیان بیٹھے۔ سبحان اللہ، آپ مل کر کہو نا سبحان اللہ۔ میں بھی پکا مولوی نہیں ہوں، تم بھی پکے سامعین نہیں، میں بھی کچا ہوں، نہیں نہ کہلواتا۔ مولوی وہ ہوتا ہے جو بار بار کہلواتا ہے سبحان اللہ۔ وقت گزر جاتا ہے نا، تھوڑا بات تھوڑی کرنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ کہو، مل کر کہو، اونچی کہو، جذبے سے کہو، ہاتھ اٹھا کر کہو۔ مجھے ذرا بات کرنے کا موقع دے دو۔ یہ نعرے سینے میں ہیں، نعرے دل میں ہیں، نعرے روح میں ہیں۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو دل کی دنیا میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائے، وہ مرشد ہوتا ہے۔ اور مرید بھی وہ ہوتا ہے جو سینہ کھول کر مصلی بچھا دے، کہا میرے یار یہاں آ کر بیٹھ، سجدے کرنے میرے سینے میں سجدہ کر، تیری یاد سے میری دنیا ہمیشہ آباد رہے گی، میرا گھر روشن رہے گا، میرا سینہ آباد ہے۔ یہ دل کی دنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ پاک نے سارے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے خوشبو آتی ہے، اس آیت سے نور نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ اس آیت سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ والسابقون الاولون، وہ جو ایمان لانے میں، اسلام قبول کرنے میں سب سے آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے۔ من المہاجرین والانصار، خواہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے تھے یا مدینہ والے اپنے دروازے کھول کر خوش آمدید کہنے والے تھے، مہاجرین تھے یا انصار تھے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو چکا۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو چکے۔ شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے تب بھی راضی ہیں، پانی نہیں ہے جنگل میں ہے تب بھی راضی ہیں، بچے کہاں ہیں، کیا حال ہے بیوی بچوں کا کوئی خبر نہیں تب بھی راضی ہیں، گھر میں بھوک ہے
فقر ہے، فاقہ ہے، چولہا نہیں جلتا تب بھی راضی ہے۔ کیوں راضی ہو؟ اس لیے کہ اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے۔ بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت۔ سونا چاندی کیا ہے؟ یہاں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہوگا خطرہ زیادہ ہوگا، چور ڈاکو پیچھے ہوں گے، ہیں جی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کا رسول، سبحان۔ عثمان غنی اس آیت میں بھی شامل ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے اسلام لائے ان میں حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ابو بکر صدیق، خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید، ان سب کا نام آتا ہے۔ یہ سابقون الاولون ہے۔ جناب صدیق اکبر نے دعوت دی تھی عثمان غنی کو، دل بڑا رب نے صاف دیا تھا، کردار بڑا تابناک تھا۔ مکے کا کوئی دشمن سے دشمن بھی عثمان غنی کے کردار پر انگلی نہیں رکھ سکتے۔ دیکھو دوستو، ابھی تو اسلام نے شراب حرام نہیں فرمائی، ابھی تو اسلام نے بدکاری اور زنا کو حرام نہیں فرمایا۔ عثمان غنی نے زمانہ جاہلیت میں نہ شراب پیا ہے اور نہ ہی بدکاری کی۔ حد ہے نا، حد ہے۔ اور مزے کی بات سناؤ، یہ دایاں ہاتھ جس سے بیعت کی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ سے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی ہے۔ فرماتے ہیں جس ہاتھ نے نبی کے ہاتھ سے مس کیا ہے، ساری زندگی میں نے شرمگاہ کو وہ ہاتھ نہیں لگایا۔ کون پہرا دے سکتا ہے؟ اتنا حیا، اتنا ادب، یہ ہے عثمان غنی۔ اور سابقون الاولون میں یہ بھی شامل ہے۔ سورہ فتح کی ایک آیت، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ میرے اللہ، تیری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں آپ رکے ہیں، مکے والوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، مکے والوں سے جا کر بات کرو، ہم اگر لڑائی کے لیے آتے تو ہم اسلحے کے ساتھ آتے، ہمارے ساتھ تو قربانیاں ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جنگ لڑائی فتنہ فساد نہیں۔ پروگرام مومن کا پروگرام ویسے ہی نہیں ہے فتنہ فساد۔ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ عثمان غنی مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پہلے تو یہی ہم سوچتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہی کیوں ہوا ہے؟ نبی کی نظر میں کوئی مقام ہے نا حضرت عثمان کا، کوئی مقام ہے نا۔ اور حضور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بھی عثمان کا خاص مقام ہے، اس لیے سردار جو قریش کے ہیں وہ ان کے راستے میں آنکھیں بچھائیں گے۔ عثمان آ گئے، ہمارے گھر ٹھہرو، ہمارے گھر ٹھہرو، کیا خبر لائے ہو، کیا بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہم سننا چاہتے ہیں، سنتے ہیں، مانیں گے۔ کچھ دن تو پھر آ گئے نا مکہ شریف میں، حضرت عثمان واپس نہیں تشریف لائے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہو گیا، صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور یہ مکہ چھوڑے ہوئے کئی سال گزر گئے، تو کعبہ شریف کا شوق، محبت، دیدار بہت زیادہ ہے، طواف کا جذبہ ہے، زمزم پینے کا بھی جذبہ ہے، سعی کرنے کا بھی جذبہ ہے، مقام ابراہیم پر پیشانی رکھنے کا بھی جذبہ ہے، حجر اسود کو بوسے دینے کی بھی پیاس ہے۔ یہ ساری پیاسیں جمع ہیں اور راستہ میں رکاوٹ آ گئی، حضور کے پاس بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عثمان بڑا خوش نصیب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو مکہ مکرمہ پہنچ گیا، کعبے کا طواف بھی کرے گا، سعی بھی کرے گا، حجر اسود کے بوسے بھی لے گا، جی مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑے گا، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔
گئے نا لوگ ہمارے حج کرنے کے لیے جنہیں رب نے یہ ذوق شوق دیا ہے، تو وہ حسرت سے یہ کہہ رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں بھائی، وہ حج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرے بغیر عثمان کعبے کا طواف کرے گا۔ یہ ہے حب رسول، یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے ایک کا ہو کر رہنا۔ دین سمجھنا ہے صحابہ سے سمجھو۔ نبی کے صحابہ کو جن نے چھوڑ دیا وہ دین نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، قرآن کے نزول کے گواہ صحابہ ہیں، اب فاطمہ کے نکاح کے گواہ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ ایک بدیہی امر ہے، دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کو حذف کر دیں نبی تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ درمیان میں واسطہ صحابہ کا ہے۔ نبی کو حذف کر دیں خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کا نبی وسیلہ ہے، اسی طرح صحابہ حضور تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ آج دین ہم کون ہمیں سمجھائے؟ نبی نے نماز کیسے پڑھی، نبی نے سجدے کیسے کیے، نبی نے تلاوتیں کیسے کی، نبی نے روزے کیسے رکھے، نبی نے حج کیسے کیا، ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک صدیق علی نہ سمجھائے۔ جس نے صدیق کا نام حذف کر دیا اس کے پاس دین نہیں ہو سکتا۔ جی بات سمجھتے نا؟ میں کوئی منطقی بات نہیں کر رہا، میں ٹھوس بات کر رہا ہوں۔ ایک عام ذہن کو اپیل کرنے والی بات ہے، صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کے کلمہ پڑھانے سے کلمہ پڑھا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضور کے ساتھ کھانے کھائے ہیں، حضور کے ساتھ سفر کیے، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، حضور کے ساتھ خوش طبی بھی کی ہے۔ کیا بات ہے، حضور کے ساتھ خوش طبی کرنا یہ بڑی یہ نصیب کی بات ہے۔ حضور خیمے میں تشریف فرماتے، خیمہ بظاہر چھوٹا سا تھا، صحابی ماشاءاللہ بڑے قداور تھے، اور وہ جب حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ فرمایا آ جا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سارے کا سارا ہی آ جاؤں؟ حضور مسکرانے لگ گئے، واہ پیارے صحابہ، ہم تمہارے راہوں پر قربان ہو جائیں جنہوں نے نبی کی مسکراہٹ کا اور خوشی کا انتظام کیا ہے۔ ابو ذر غفاری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی ایک آنکھ دکھتی ہے، حضور کھجوریں کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، فرمایا ابو ذر آؤ تم بھی کھجوریں کھاؤ۔ واہ بھائی واہ، جنہیں نبی بلا کر پاس بٹھائے اور کھجوریں کھلائے۔ تیری نمازیں میرے سجدے، تیرے حج میری زکاتیں کدھر جائیں، ایک میرے نبی کی اس ادا پر سب کچھ قربان۔ سبحان اللہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھانے لگ گئے، حضور نے خوش طبی فرمائی، فرمایا ابو ذر یہ کھجوریں تو گرم ہوتی ہیں اور گرمی کی وجہ سے تیری آنکھ بھی خراب ہے، تو کھجوریں کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرف آنکھ میری ٹھیک ہے نا میں اس طرف کھجوریں کھا رہا ہوں۔ قربان جائیے، نہ کوئی ایسا آقا ملے گا اور نہ کوئی ایسا نیاز مند ملے گا۔ محبت ہے آپس میں اتنی گہری، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں نہیں سمجھ سکتا کہ میرے بغیر عثمان کعبے کا طواف کر لے۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر بات ہو رہی ہے، ادھر اب مکے کی بات سنو۔ قریش کے سردار جو میزبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں عثمان وہ تو رک گئے، وہ تو معاملہ بعد کا ہے، گفت و شنید ہوگی، سفارت ہوگی، بات چیت ہوگی، شرائط طے ہوں گے، دیکھا جائے گا کیا فیصلہ ہوتا ہے، تم تو آ گئے ہو نا، کر لو کعبے کا طواف، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جی بھائی اگر کوئی آدمی لاہور جائے، لاہور جاتے رہتے ہیں، داتا صاحب سلام نہ کرے، پھر میں اس کے بارے میں کیا رائے رکھ سکتا ہوں؟ جائے پاک بتشریف اور بابا صاحب کے قدم نہ چومے تو کیا رائے رکھ سکتا ہوں؟
دریا پر جائے او پیاسا، پانی نہ پیے واپس آ جائے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ عثمان تم تو طواف کر لو نا، اب کوئی رکاوٹ نہیں، آ گئے ہو، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، مکے میں آ جو گئے، کر لینا چاہیے نا، طواف کر لینا چاہیے۔ عثمان غنی کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ہے عشق۔ صوفی مسلح پر تسبیح پھیرتا رہتا ہے، عشق والے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسن، مست شراب عشق بیک آہمی رسد، ہزاروں چلے کاٹنے والے ساری زندگی گوڑے گٹے رگڑ رگڑ کر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جہاں عاشق ایک آ بھرتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے دوستو، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا رسول طواف نہ کرے تو عثمان طواف کر لے، کعبہ کم، میں کعبے کو نہیں جانتا، کعبہ کیا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدے کا مرکزی نقطہ۔ جی میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ میں تو فرض کو بھی نبی کی سنت سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ بڑی گہری بات ہے، بڑی اونچی بات ہے۔ یعنی فرض کو بھی، فرض نماز بھی میں اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ادا کی ہے۔ سنت کا یہ مطلب ہے، اصطلاحی سنت کا معنی نہیں ہے۔ فرض میں اس لیے ادا کرتا ہوں۔ اور ذرا پیچھے چلا جاؤ ماضی کی طرف، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، عاشقوں کی بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اللہ اس لیے مانا ہے کہ وہ محمد کا اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ پار والوں کی باتیں ہیں۔ اللہ، عثمان غنی نے طواف نہیں کیا کعبے کا۔ اب یہ خبر پھیل گئی، یہ شیطان افواہیں اڑاتا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ خبر پھیل گئی اور یہ خبر حدیبیہ کے مقام پر آئی اور تمام صحابہ حضور بھی سب پریشان ہو گئے کہ خبر کیا تھی کہ مکے والوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حالانکہ جھوٹ، کوئی اصلیت نہیں۔ نبی پاک نے سب صحابہ کو جمع کیا، قریب قریب آ جاؤ، اپنا دست مبارک پھیلا دیا، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت 5 قسم کی ہے، بیعت ایک قسم کی نہیں ہے، 5 قسم کی ہے۔ اور اس دور میں 6ٹھی قسم بھی پیدا ہوگی کہ صرف ہاتھ میں ہاتھ ہی دینا ہے، بس یہ 6ٹھی قسم ہے۔ پتہ نہیں بیعت کیوں کی جاتی ہے، پتہ نہیں پیر کے حق کیا ہے، پتہ نہیں مرید پر کیا فرائض واجب ہو جاتے ہیں۔ بیعت کی، اس کے بعد پیر کا منہ بھی نہ دیکھا۔ میں ڈاکٹر صاحب میرے پاس بچہ داخل کرانے کے لیے آئے انگلینڈ میں، کہتے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب مسجد سے داخل ہوئے، مجھے بڑے بھلے لگے، بڑے پیارے لگے، وہ پیر صاحب تھے، میں نے ان سے بیعت کر لی۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، آپ بھی مسئلہ سن لیں، اپنے بچوں کو بھی سنا دیں۔ بالغ ہونے کے بعد بیعت کرنا واجب ہے، جو ہی بالغ ہو فوری طور پر کسی نہ کسی کا ہو جائے۔ شتر بے مہار قابو نہیں ہوتا جب تک اس کی ناک میں نکیل نہ ڈالی جائے۔ بے مرشدہ، پہلے تو گالی ہوتی تھی نا، تو میں نے پوچھ لیا ڈاکٹر صاحب وہ آپ کے پیر و مرشد کا اسم مبارک کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بس اتنا مجھے یاد ہے، انہوں نے بتایا کہ میں پنڈی میں رہتا ہوں، مجھے نام نہیں آتا۔ ہاں جی، تو
تو نعرہ ایسے موقع پر لگاتے ہیں نا کہ جس پیر سے بیعت کی ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، کس سلسلے میں ہے، نام کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ میری بات یاد رکھو دوستو، ہم پیری مریدی کے اتنے قائل نہیں رہے۔ اب دور آ گیا وہ کہ یہاں کاروبار بن گیا، چھوٹے چھوٹے خلیفے بن گئے۔ ایک بات یاد رکھو، رشتہ لینا ہو آپ کتنی تحقیق کرتے ہیں، خاندان پوچھتے ہیں، گھر کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، بچی نے کیا تعلیم پائی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ سارا کچھ پتہ کرتے ہو نا، پڑوسیوں سے پوچھتے ہو۔ تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بکنا ہے، پہلے اس کا سراپا دیکھو، کردار دیکھو، عقیدہ دیکھو، عمل دیکھو، سلسلہ دیکھو، پھر بکو۔ یوں ہی نہیں بھائی تی تقریر بڑی اچھی کرتا ہے جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، بالکل ایسا نہیں۔ کام کرنے کے بعد پچھتانا نہیں چاہیے، قدم اٹھ ہوا مومن کو واپس نہیں لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے پہلے ہی سوچ سمجھ کر، اور بیعت ہونا ضرور چاہیے۔ جس سلسلے میں 4 سلسلے ہیں، جس سلسلے میں جی چاہے، جس بزرگ سے پیار ہو جائے، اصل یہ رشتہ پیار و محبت کا ہے، تب کچھ ملتا ہے۔ ایسا بھی نہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب کے پیر ہیں، نام ہی نہیں پتا۔ نبی پاک نے بیعت فرمائی، 1400 صحابہ نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ یہ بیعت ہو رہی ہے ایک درخت کے نیچے، درخت ہے خاردار کانٹے والا، ہمارے ہاں کیکر اس کو کہتے ہیں، کیکر کا درخت۔ عرش والا تو دیکھ رہا ہے یہ سارا کچھ منظر۔ فرمایا جبریل جاؤ وہاں جا کر چائے پینا، لے جاؤ میری عید۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سب سے پہلے رب نے ان سب صحابہ کے ایمان کی شہادت دی ہے۔ ان میں صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، طلحہ زبیر ہیں، سعد اور سعید ہیں، یہ سب صحابہ موجود ہیں۔ ان کے ایمان کی رب نے قرآن میں شہادت دے دی ہے کہ یہ مومن ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، رب عرش پر راضی ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب عثمان غنی نے تو بیعت نہیں کی تو اس فضیلت میں وہ تو نہیں شامل ہوئے۔ حضور کے علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ نبی کو علم نہیں تھا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اگر علم ہوتا تو حضور فرماتے ہیں بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، آ جائیں گے۔ بھئی یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ چور رات کے وقت چوری کے نکلا، اب تو چوری کی ضرورت ہی نہیں رہی، دن کے وقت چلے جاؤ، نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ رات کو چوری کے نکلے، ایک حاجی صاحب نماز تہجد پڑھنے کے لیے وہ بھی گھر سے نکلے، چور نے دیکھا کوئی آدمی آ رہا ہے، چونکہ خود چور ہے وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی چوری کے لیے نکلا ہے۔ وہ حاجی صاحب سمجھیں گے کہ میں چونکہ تہجد کے لیے نکلا ہوں، وہ جو آدمی آ رہا ہے وہ بھی تہجد پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ نظر تو اپنی اپنی ہے نا، کام تو وہی کا ہے، وہ چور ہے یہ نمازی ہے، سوچ اپنی ہے۔ وہ سوچ رہا ہے ملا کہ نبی کے پاس علم ہوتا تو نبی بیعت نہ لیتے، میری فقیر کی بات تو سن لو نا۔ سب بیعت کر چکے ہیں، اب رسول پاک نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، ایک ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ جی تو بیعت تو زندہ ہی کرتا ہے نا، جو دنیا سے چلا گیا وہ تو بیعت نہیں کرے گا۔ کتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، حضور نے کسی اور صحابی کی طرف سے تو بیعت نہیں نہ کی، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ محمد عربی کا ہے، میں عثمان کی بیعت خود ہی لیتا ہوں، خود ہی کرتا ہوں۔ جی فضیلت ہے ممتاز صحابہ میں سے
اس شان میں حضرت عثمان غنی ممتاز۔ اب یہ جب حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تو ہاتھ سے ہی لکھا جاتا ہے، عربی لکھو، انگلش لکھو، جو چاہو لکھو، ہاتھ سے لکھا جاتا ہے۔ سب صحابہ میں سے قرآن جمع کرنے والے عثمان غنی کیوں بنے؟ اس لیے کہ عثمان غنی کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ اب یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہے اور قرآن کتاب اللہ ہے، رسول اللہ کا ہاتھ ہی اللہ کا قرآن لکھے گا اور جمع کرے گا۔ ابھی تک تو میں نے یہ کتاب کھولی نہیں نا، یہ سینہ گزٹ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وقت بھی آخر کو پہنچ رہا ہے۔ ایک بڑی شہادت سن لو، اور وہ ہے علی المرتضیٰ کی، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس لیے کہ ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا صحابہ کے دور میں ہی جنہوں نے صحابہ سے عداوت کا جھنڈا اونچا کر دیا، دشمنان صحابہ۔ انہوں نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ علی المرتضیٰ یعنی حضور کے اہل بیت کے سب صحابہ دشمن سے۔ پٹی تو جب اتر جائے نا پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اتر جو گئے، خیر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اس لیے میں حضرت علی کا حوالہ اور کتاب بھی ایسی جو کہ سب کے نزدیک مسلم ہے، اور اس کا نام ہے اسد الغابہ فی معرۃ فی الصحابہ، ابن اسیر نے لکھی ہے 4-5 جلدوں میں، لبنان کی چھپی ہوئی، الحمدللہ ہماری لائبریری میں موجود ہے، اور کوئی دشمن صحابہ دیکھنا چاہے حوالہ تو میں دکھا سکتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی کے بارے میں کچھ آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا مالا اعلیٰ میں، مالا اعلیٰ سمجھتے ہو؟ مقرب رب کے فرشتے جو اللہ کے بہت زیادہ قرب والے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مالا اعلیٰ میں عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا معنی 2 نوروں والا۔ ہم تو ایک نور کی طلب میں زندگی گزار چکے ہیں، وہ 2 نوروں والا عثمان غنی علی فرما رہے ہیں، اور زمین کی بات نہیں کر رہے، مالا اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ جی کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی المرتضیٰ خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر جلوہ فروز ہے، خطبہ اختتام کو پہنچا، جی چاہا اپنے یاروں کا ذکر کروں، نبی کے خلفاء کا ذکر کروں۔ آج دن تک دوسرے خطبے میں خلفائے راشدین کی خدمت میں نیاز پیش کیا جاتا ہے، یہ آج کی بات نہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے۔ اللہ اکبر، جب خطبہ ختم کرنے پر آئے تو آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں نبی پاک کے بعد سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، شیر خدا۔ جی نبی کے بعد سب سے بہترین لوگ کون ہیں تمہیں بتاؤں؟ سب نے کہا جی ضرور بتائیے۔ فرمایا ابو بکر، پھر فرمایا اس کے بعد عمر۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجمع میں دوسرے لوگ بھی ہیں، عثمان کا نام نہیں سنیں گے، جنہوں نے محاصرہ کیا، شہید کیا، بغاوت کی، الزام لگائے، مخالفت کی، دشمنی اور عداوت کی، وہ لوگ بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا نام لیتے وقت علی المرتضیٰ ممبر سے اتر رہے تھے اور بلند آواز سے کہتے ثم عثمان ثم عثمان ثم عثمان۔ پہلا مرتبہ ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے، تیسرا مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ نبی کی 2 صاحبزادیاں اللہ کے پاک پیغمبر نے
دوہرا داماد عثمان غنی کو بنایا۔ پہلی صاحبزادی صاحبہ کا اسم مبارک رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سن 2 ہجری میں وصال فرما گئی۔ کس موقع پر؟ غزوہ بدر کے موقع پر حضور تشریف لے گئے۔ آپ کی صاحبزادی صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، فرمایا عثمان تم ٹھہرو، ان کی تیمارداری کرو، ان کے پاس رہو، ہم جاتے ہیں۔ حضور واپس تشریف لا رہے تھے اور جو بشارت دینے والا فتح کی سب سے پہلے مدینہ پاک سے پہنچا، اس نے دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ یہ جنازہ حضور کی صاحبزادی صاحبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ یہ پہلی صاحبزادی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی بڑے مغموم رہنے لگے۔ اللہ، نبی ہی غم دور کرنے والا ہے، نبی ہی خوشیاں دینے والا ہے، نبی ہی اللہ کے حکم سے مسرور کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پوچھا عثمان کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں بڑا دکھی دیکھتا ہوں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، بڑے غم زدہ ہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا۔ آپ کی صاحبزادی صاحبہ میرے گھر تھیں، مجھے بڑی مسرت تھی، تو آپ کی چوتھی صاحبزادی صاحبہ جن کا نام ام کلثوم ہے، ان سے چھوٹی حضرت فاطمہ ہے اور سب سے بڑی حضرت زینب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ ہاں، نام تلاش کرتے ہو بچیوں کو، نام تمہارے پہلے سے رجسٹر شدہ آ رہے ہیں۔ یہ ٹی وی پر دیکھ کر نام بچیوں کے نہ رکھا کرو، گھروں میں برکت ہوگی، اچھے نام رکھو، بچوں کے اچھے نام رکھو، برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ دورے داماد۔ سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ 7 سال حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہی حضور کی صاحبزادی صاحبہ۔ جی، میرے آقا نے ایک ایسا جملہ فرمایا، میں کہتا ہوں کوئی بھی اور حضرت عثمان کی فضیلت نہ ہو، یہی کافی ہے۔ فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یک کے بعد دیگرے فوت ہوتی، میں ہر ایک کا نکاح تیرے ساتھ ہی کرتا۔ یعنی حسن اخلاق، حسن سلوک اور گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس میں عثمان غنی کا حضور نے ایک بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ ایک حدیث سنتے جاؤ، حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا میں رسول اللہ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ گھر والوں کے لیے بہترین ثابت ہونا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ گھر والوں کی خدمت کرنا، دل جوئی کرنا، ان سے پیار محبت شفقت کرنا۔ سناؤں رسول اللہ کی بات، میرا نبی جب کھانا کھاتا تھا چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر ازواج مطہرات کے سامنے رکھتا تھا۔ اتنا اخلاق، اتنی محبت۔ یہ اب اگر موضوع چھڑ گیا پھر بہت دور نکل جائیں گے۔ ذکر تو تھا نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 40 دن سے زیادہ آپ کا محاصرہ کیا گیا۔ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے خلیفہ وقت نہیں آ سکتے۔ دروازے پر امام حسن کھڑے ہیں، امام حسین کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، کوئی دروازے سے اندر جائے تم سے میں پوچھوں گا۔ دروازے پر پہرے دار بنا کر نبی کے شہزادوں کو کھڑا کیا گیا ہے، اور کتنی خلقت عثمان غنی کے خون کی پیاسی 40 دنوں سے باہر بیٹھی ہے۔ صحابہ کرام نے بڑے مشورے دیے، شام چلے جاؤ، مکہ مکرمہ چلے جاؤ، فرمایا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، نبی کا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے رسول نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے نہ اتارنا، وہ قمیص خلافت کی ہے، مجھے رب نے پہنائی ہے، جان دے دوں گا، نبی کی امت کی رکھوالی کا فریضہ آخری دم تک انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ آخر پانی بھی بند،
میں بڑا حیران ہوتا ہوں، دکھ کی بات ہے، کربلا کے مسافروں پر پانی بند کر دیا گیا، بڑے دکھ کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے، روتے بھی ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، تو اس پر کیوں نہیں آنسو بہاتے جس کا پانی 40 دن بند رکھا گیا ہے، اور وہ کنواں بھی عثمان غنی نے ہی خرید کر وقف کیا ہے۔ فرمایا یہ کنواں تو میں نہیں وقف کیا ہے، میرے تک پانی نہیں آ سکتا، یہ خلیفہ وقت ہے، فوج ہے، سپاہ ہے، لشکر ہے، صحابہ مشورے دیتے ہمیں اجازت دو، ہم ان کے ساتھ دو ہاتھ کریں۔ فرمایا میں اللہ کے نبی کے شہر میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہانا پسند کرتا۔ یہ حلم ہے عثمان غنی کا، قربان جائیے، ورنہ ایسے موقع پر طاقت استعمال کی جاتی ہے اور کرنے کی اجازت ہے، لیکن عثمان غنی نے کہا نہیں، اپنی گردن کٹوا دینا یہ مجھے پسند ہے، کسی کی گردن پر خنجر چلے یہ مجھے پسند نہیں۔ آخر وہ باغی دیوار پھلان کر اندر آ گئے، دروازے پر بدستور پہرا رہا، اندر آ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ عثمان غنی قرآن پاک کھول کر تلاوت فرما۔ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کے عجائب خانے میں محفوظ ہے، اور اس آیت پر عثمان غنی کے خون کے قطروں کا داغ آج بھی موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت تھی جو تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں ان کے لیے کافی ہوں، میں انتقام لوں گا ان سے۔ لیکن اس سے پہلے کی ایک بات، شہادت سے پہلے کی بات، عبداللہ بن سلام جلیل القدر صحابی ہیں، یہ یہودیوں کے عالم تھے اور نبی پاک کی زیارت کی، دیدار کیا تو فرماتے میں سمجھ گیا یہ سچا چہرہ ہے، مسلمان ہو گئے۔ ان کو آپ نے بلوایا، حضرت عثمان غنی نے عبداللہ بن سلام کو بلوایا۔ عمر فاروق کی مجلس میں بھی ان کا خاص مقام تھا، صحابہ کرام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس تورات کا علم تھا، اور صحابہ کہتے تھے تورات میں ہمارے نبی کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن سلام آ گئے، بیٹھ گئے، فرمایا یہ کھڑکی دیکھ رہے ہو روشن دان؟ جی حضور دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا آج اس کھڑکی سے میرے نبی پاک نے مجھے جھانک کر دیکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس سے پہلی دن کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان تو پیاسا ہے؟ حضور پیاسا تو ہوں، کئی دنوں سے پانی۔ حضور نے ایک ڈول لٹکایا، فرمایا عثمان پانی پیو۔ یہ کہاں سے آیا؟ کون لے کر آیا؟ اس میں کتنی لذت ہے، پیاس و دیدار کرنے کے ساتھ ہی بجھ گئی، سارے غم غلط ہو گئے۔ اے لکائے تو جواب ہر سوال۔ پھر حضور نے فرمایا عثمان تو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا، اور اگر ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو پھر روزہ رکھ کر آنا، افطار جنت میں ہاں اکٹھے کریں گے۔ فرمایا عبداللہ بن سلام گواہ بن جا، آج میں نے روزہ رکھا ہے، اس لیے روزہ رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں جنت میں رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر کھجوریں کھاؤں۔ اور اپنی محترمہ اہلیہ ان سے فرمایا کہ میرے روزے کی گواہ بن جا۔ انہوں نے کہا جی روزے کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ پہلے کبھی نہیں فرمایا، ساری زندگی روزے رکھتے ہو۔ فرمایا آج خاص روزہ ہے، یہ آخری روزہ ہے، حضور کے کہنے پر میں رکھ رہا ہوں، نفلی روزہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ آ کر افطار کرنا۔ اس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ ایسا باحیا، ایسا با وفا نبی پاک کا فرما بردار جانثار، سبحان اللہ، اس کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب وہ تلوار جو نیام سے باہر نکلی تھی عمر فاروق کے موقع پر، قیامت تک اب نیام میں نہیں جائے گی۔ مسلمان لڑتے مرتے رہیں گے، خون خرابہ ہوتا رہے گا، فتنہ و فساد برپا ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں نے اپنے ہی پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، اور قیامت تک یہ فتنہ اب ختم نہیں ہو سکتا۔ 3 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک بے گور و کفن رہا، اس قدر شور تھا۔ 3 دنوں کے بعد جنت البقیع میں
جنت کی کیاری میں آپ کو اتارا گیا۔ ابن کثیر یہ 8ویں صدی میں ہوئے ہیں، یہ حوالہ میرا یاد رکھنا۔ تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور ہے نا، میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حافظ عماد الدین انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر روضہ مبارک میرے دور تک موجود تھا۔ جی کس نے بنایا؟ بریلویوں نے؟ بریلوی تھے اس زمانے میں؟ بولو نا۔ عثمان غنی کی مزار پر، نبی پاک کے مزار پر جیسے تم گنبد پاک دیکھتے ہو، اس طرح حضرت عثمان غنی کے مزار پر بھی گنبد تھا۔ حضرت امام حسن کے مزار پر بھی روضہ مبارک تھا۔ کس نے بنایا؟ یہ سوال لے کر جاؤ، پوچھ لینا مولویوں سے۔ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوا، آج کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کس نے گرایا؟ اب مجھے بتاؤ، بنانے والے سچے ہیں کہ گرانے والے سچے ہیں؟ جی کوئی تو فیصلہ کرو۔ بنانے والے سچے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا سبق نیا آ رہا ہے، نئے سبق سے بچ، پرانا سبق یاد کر۔ پرانا سبق کیا ہے؟ اللہ کے دوستوں کے راستے پر چلنا، اللہ کے دوستوں کے راستے پر چلنا، یہ پرانا سبق ہے۔ نئی توحید ہم نہیں پسند کرتے، پرانی توحید پسند کرتے ہیں، جس نے حضرت بلال کو عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔